زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ بہت دفعہ لوگ تہجد کی نماز سے متعلق سوالات کرتے ہیں کہ وہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم میں پڑھنا چاہیے، آیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں۔ پہلے تو میں تہجد کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض نمازوں کے بعد نوافل نمازوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نماز تہجد کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، ہم مختلف اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بیان فرما دیا کہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ دیکھیں، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو ہم کیا کریں؟ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک نبوی نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، تو ہمیں اس کا جتنا ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے، پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ باقی اب یہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کس ٹائم میں پڑھنا چاہیے، سونا چاہیے یا نہیں، تو تہجد کا جو لفظ ہے ویسے یہ اس چیز پر اطلاق ہوتا ہے کہ رات کی نیند چھوڑ کے عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، تو اسی لیے اس نماز کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو گیا کہ آخری پہر میں جو نماز پڑھی جائے نفل نماز، تو اس کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو گیا تہجد کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے صحاح ستہ کے اندر، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول شب میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے، اوسط شب میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے، اور آخری شب میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ زیادہ تر جو ثبوت ملتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے زیادہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے انسان آخری حصے میں پڑھے، طلوع صادق سے پہلے پہلے، یعنی جو صبح کی اذانیں ہوتی ہیں اس سے پہلے پہلے ہی پڑھ لے، یعنی نصف شب کے بعد رات کے آدھا حصہ گزرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ باقی اگر کسی کی اس ٹائم میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ نہیں جاگ پاتا اس ٹائم میں، تو سونے سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ کے تہجد کی اس سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تہجد کے بعد اگر تھوڑا سا سونا چاہے، نماز میں ٹائم ہے تو سو بھی سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہے کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی رات کی ڈپٹی ہے، اسی درمیان میں اسے ٹائم ملتا ہے، کوشش کرے تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ باقی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ نیند آ رہی ہے تو سو سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ صبح کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے نفل نماز تو پڑھ لی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا فرض نماز کا وہ ہم نے چھوڑ دیا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب آنکھ نہ کھلنے کا خدشہ ہو تو پھر کوشش کریں تہجد پڑھ کے جاگتے ہی رہیں، صبح کی نماز پڑھ لیں، اس سے پہلے نہیں سوئیں۔ باقی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 بھی، اس سے کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس نماز کی پابندی کرنے کی، اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہو تو انسان کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی ہوتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے اپنے عبادت کرنے کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب تک توفیق نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو توفیق دیتا ہے، انسان کی آنکھ بھی اس ٹائم میں کھل جاتی ہے اور اس کو عبادت کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راتوں بھر جاگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن 2 رکعت تہجد پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے۔ تو اسی لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔